بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ضیان انفارمیٹو سورس یوٹیوب چینل۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ارائیں کاسٹ کی ہسٹری کے بارے میں بات کریں گے۔ ارائیں ایک ذات ہے، اس ذات کے لوگ پاکستان میں کثیر تعداد میں موجود ہیں۔ اگر آپ ارائیں ہیں تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، کیونکہ آپ لوگوں کو آپ کی ایکچوئل ہسٹری کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے۔ ارائیں کہاں سے آئے تھے؟ آپ میں سے بہت سے لوگ ارائیں قوم سے تعلق رکھتے ہوں گے۔ آئیے آپ دوستوں کو ان کی تاریخ کے بارے میں کچھ بتاتے ہیں، جو یقیناً آپ لوگوں کے لیے دلچسپی اور معلومات میں اضافے کا باعث ہوگی۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ ذات صرف ہماری پہچان کے لیے ہوتی ہے، اس پر فخر کرنا مناسب نہیں۔ ہم پہلے مسلمان ہیں، پھر پنجابی، پٹھان، ارائیں، راجپوت، جاٹ وغیرہ، یا جو کچھ بھی ہیں وہ بعد میں ہیں۔ گوت قبیلے سب پہچان کے لیے بنا رکھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک تم میں سے بہترین وہ ہے جو متقی اور پرہیزگار ہے۔ اب ہم اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں۔ اصل میں ارائیں اردو زبان کا لفظ ہے، پنجابی میں اس کے معنی کاشتکاری اور زمیندار کے ہیں، لیکن ارائیں قوم عربی النسل ہے اور ان کا تعلق قدیم ترین تہذیب و تمدن کے شہر آریہ اور یمن سے ہے۔ آریہ کی نسبت سے یہ لوگ ارائی کہلائے اور یہ نام بدلتے بدلتے ارائیں بن گیا، اور آج کل ان کی بہت سی گوتیں بھی بن چکی ہیں۔ جیسے عرب میں بسنے والے ارائیں شیخ کہلاتے ہیں، لاہور اور اس کے گرد و نواح سے تعلق رکھنے والے ارائیں مہر کہلاتے ہیں۔ اسی طرح قصور کے ارائیں شاہ کہلاتے ہیں، جو بابا بلے شاہ اور بابا عنایت علی شاہ کی نسبت سے ہیں۔ ملتان کے ارائیں ملک کہلاتے ہیں۔ بہاول نگر، بہاولپور، ساہیوال، رحیم یار خان، حافظ آباد، گوجرانوالا اور دیگر اضلاع کے ارائیں چودھری کہلاتے ہیں۔ اسی طرح لاڑکانہ کے ارائیں بھٹو کہلاتے ہیں۔ انڈیا میں رہنے والے ارائیں خان اور سردار کہلاتے ہیں، اور یہ لوگ رسپیکٹ کے طور پر اپنے بڑوں اور بزرگوں کو میاں کہتے ہیں۔ اگر ان کی ہسٹری کی بات کریں، جیسے میں نے پہلے بتایا کہ ارائیں عربی النسل ہیں اور ان کا تعلق قدیم ترین تہذیب و تمدن کے مرکز شہر آریہ اور یمن سے ہے۔ آریہ کا شہر بیت المقدس کو جانے والی سڑک جو کہ دمشق سے نکلتی ہے پر واقع ہے۔ یہ لوگ مختلف علوم و فنون اور صنعتوں سے بھی واقف تھے۔ تبلیغ اسلام ان کا محبوب مشغلہ رہا ہے، بڑی عزت اور سرفرازی سے رہا کرتے تھے۔ بنو امیہ کے زمانے میں دمشق کی حفاظت کے لیے آریہ عربوں کی ایک عظیم الشان چھاؤنی تھی، اور وہاں پر ایسے لوگوں کو آباد کیا گیا جو بنو امیہ کے خاندان سے تعلق رکھتے تھے، یا وہ لوگ جو بنو امیہ کے بہت زیادہ وفادار تھے۔ ان لوگوں کو علاقے میں جگیریں دی گئی۔ ہر قبیلہ اپنے سردار کو لے کے منظم ہوتا تھا، اور اس وقت کا سپہ سالار سرداروں کے نام احکام جاری کرتا تھا۔ یہ لوگ میدان جنگ کے دنی تھے اور جنگ کے میدان میں کارہائے نمایاں سر انجام دیتے تھے۔ جب سندھ کے راجہ داہر نے مسلمانوں کے جہاز لوٹنے اور مسلمان عورتوں اور بچیوں کو قیدی بنایا تو ہندوستان پر حملہ آور ہونے کے لیے 712 عیسوی میں خلیفہ ولید بن عبد المالک کی منظوری سے گورنر دمشق حجاج بن یوسف نے اپنے نوعمر داماد اور بھتیجے محمد بن قاسم کو 12,000 شامی جہادی لشکر، جس میں 6,000 آریہ قبیلے کے افراد بھی شامل تھے، راجہ داہر کی راجدھانی سندھ میں بھیجا۔ راجہ داہر اپنی فوج سمیت اس جنگ میں مارا گیا۔ اس زمانے میں اسلامی ریاست روز بروز پھیل رہی تھی، اور مسلمان جہاں چاہتے اسلامی تعلیمات کو پھیلاتے اور اپنے حسن اخلاق و تبلیغ دین سے لاکھوں لوگوں کو مسلمان کرتے۔ اس دور میں اسلامی لشکر جس علاقے کو بھی فتح کرتا، وہاں اپنی آبادیاں بھی قائم کرتا۔ اسلامی لشکر میں نہ صرف فوج بلکہ تقریباً تمام شعبہ زندگی کے لوگ شامل ہوتے، کیونکہ فوج کو اس علاقے میں چند دن نہیں بلکہ مہینوں یا سالوں قیام کرنا پڑتا تھا۔ ایک آبادی کے قیام کے لیے جن جن پیشہ ورانہ ماہرین اور کارکنان کی ضرورت ہوتی، وہ سب اس لشکر میں شامل ہوتے، اور خصوصاً ہر لشکر میں تبلیغ دین کے لیے علماء دین بھی موجود ہوتے، کیونکہ فوج کا کام تو صرف علاقہ فتح کرنا ہوتا تھا، دین کی تبلیغ کرنا فوج کا نہیں بلکہ علماء و صوفیہ کا کام تھا۔ ارائیں وہ افراد ہیں جو اسلامی جنگوں میں جھنڈوں کی حفاظت پر مامور ہوتے تھے۔ اس فتح کے نشان والے جھنڈے کا نام آریہ ہوتا تھا۔ ارائیں قوم کا آبائی علاقہ دریائے اردن یا دریائے فرات کے کنارے آریہ نامی مقام، جو کہ ملک شام کی سرزمین تھی۔ جب یہ لوگ سرزمین ہند پہنچے تو ارائیں اور بعد از ارائیں کہلائے۔ ارائیں قبیلے کے مشہور سردار شیخ سلیم ارائیں ہیں، جنہوں نے حضرت سلمان فارسی سے دینی علوم و فیض حاصل کیا۔ لوگ ان کے پاس فیصلے کروانے آتے تھے۔ شیخ سلیم ارائیں کے فرزند شیخ حبیب ارائیں اپنے وقت کے بزرگ تھے، جنہوں نے شہدائے کربلا کی تجہیز و تدفین کی تھی۔ شیخ محمد حبیب ارائیں کے فرزند شیخ حلیم ارائیں بھی عظیم ہستی ہیں، جنہوں نے محمد بن قاسم کے ساتھ مل کر راجہ داہر کی فوج کا مقابلہ کیا۔ محمد بن قاسم نے ملتان، بیکانیر، ستلج، دہلی، دریائے سرسوتی تک کا علاقہ فتح کر لیا۔ یوں ارائیں لوگ برصغیر کے طول و عرض میں پھیل گئے۔
جرنیل سپہ سالار اور عظیم فاتح محمد بن قاسم 3.5 سال سندھ میں رہے۔ اسی دوران میں خلیفہ ولید اور گورنر حجاج بن یوسف کا یکے بعد دیگر انتقال ہو گیا اور خلیفہ سلمان نے تخت نشینی کے بعد حجاج بن یوسف کے خاندان پر ظلم کیے۔ فتح ہند کے بعد خلیفہ سلمان نے محمد بن قاسم کو واپس بلا کر قید کرا دیا۔ محمد بن قاسم 7 ماہ قید میں رہنے کے دوران ہی انتقال کر گئے اور ان کے باقی ساتھیوں کو سندھ میں ہی رہنے کی سخت ہدایت دی۔ خلیفہ کی ان ظالمانہ کارروائیوں کی وجہ سے آریہ قبیلے کے بہت سارے سپاہی سندھ میں ہی رہ گئے اور اپنے وطن واپس نہ جانے اور برصغیر میں ہی قیام کا فیصلہ کر لیا، اور انہوں نے پھر منظم ہو کر بنو امیہ کی قیادت میں سندھ، ملتان اور باقی علاقوں میں اپنی حکومت بنا لی، اور پھر بنو امیہ کی حکومت کے بعد بنو عباس کے گورنر فرمانروا رہے۔ اس کے بعد شخصی حکومت تقریباً 416 ہجری تک قائم رہی۔ خلافت عباسیہ میں آریہ کے لوگوں پر کافی مشکلات آئی، حتیٰ کہ انہیں پہاڑوں میں بھی رہنا پڑا۔ شیخ حلیم الرائی نے آریہ لوگوں میں زمین تقسیم کی تو آریہ فوج ملازمت چھوڑ کر کھیتی باڑی کرنے لگے۔ آریاؤں کا پیشہ زراعت اور باغبانی ہے۔ کچھ اشروں بعد وہ آہستہ آہستہ وسطی اور مشرقی پنجاب کی طرف چلے گئے اور وقت کے ساتھ ساتھ ان کی اگلی نسلیں پورے برصغیر میں پھیل گئی۔ عرب کا ملک زرعی ملک نہیں ہے، لیکن یہ جہاں بھی گئے ہیں ایک ہنرمند اور قابل کسان ثابت ہوئے ہیں، اور آریہ بھی ایک عربی قوم ہے تو انہوں نے بھی برصغیر میں جہاں بھی رہے کاشتکاری کر کے اپنے علاقے کو سرسبز شاداب بنا دیا۔ آرائی عربی نسل سے ہیں، مگر عرب سے عجم تک کے سفر میں ان کی زبان اور تہذیب میں نمایاں فرق آیا ہے۔ صدیوں تک غیر عرب علاقے میں رہنے اور مقامی آبادیوں کے ساتھ گل مل جانے کی وجہ سے عرب آرائی جہاں اپنی عربی زبان چھوڑ کر اجمی ہو گئے، وہاں انہوں نے برصغیر کی مقامی زبانوں پر بھی گہرا اثر چھوڑا۔ یہی وجہ ہے کہ برصغیر کی زبانوں میں بے شمار عربی الفاظ شامل ہوتے چلے گئے۔ دوستو، یہ وہی لوگ ہیں جو برصغیر میں محمد بن قاسم کی سربراہی میں اسلام کی شمع لے کر داخل ہوئے اور عرب سے براہ راست اسلام کا پیغام لائے، اور انہوں نے برصغیر میں تہذیب اسلامی کے پھول بکھیرے، اور اولین فاتحوں کی اولاد ہند و پاک میں اب آرائی کے نام سے جانی اور پہچانی جاتی ہے، جنہوں نے اپنی خودداد صلاحیتوں اور قابلیتوں سے تعلیم و ادب، سیاست، معیشت، صحافت، زراعت، سپہ گری سے ملک و ملت کے وقار میں اضافہ کیا۔ محمد غوری اور بعد میں پٹھانوں کی افواج کا بیشتر حصہ آریوں کا ہی تھا۔ اس کے بعد ہمایوں، بابر، اکبر سے لے کر اورنگزیب تک کی فوج کشی میں آرائیوں کو خاص اہمیت حاصل رہی ہے۔ پھر اس کے بعد تحریک ریشمی رومال اور 1857 کی جنگ آزادی، اور اس کے بعد تحریک پاکستان میں بھی اس قوم کا نمایاں کردار رہا ہے۔ اس کے بعد پاکستان میں حکومت کرنے والے سابق صدر جنرل ضیاء الحق مرحوم، جن کا دور حکومت بھی لازوال تھا اور جس کی جرأت اور بہادری کو دنیا تسلیم کرتی ہے، کا تعلق بھی آرائی فیملی سے تھا۔ قوم آرائی کے فرزندوں نے ایک طرف سائنس، انجینئرنگ، میڈیکل، تدریس و تحقیق، صنعت و تجارت اور زراعت میں کامیابی حاصل کی، اور دوسری طرف سیاست، صحافت اور علم و ادب میں بھی اعلیٰ مقام پایا۔ دوستو، آرائی اس وقت پاکستان کی بہت بڑی اور اہم برادری ہے۔ پاکستان میں ان کی تعداد 1 کروڑ سے زیادہ ہے۔ انڈیا میں بھی ان کی تعداد لاکھوں میں ہے، اور آزاد قبائل اور افغانستان میں بھی یہ برادری بہت بڑی تعداد میں رہائش پذیر ہے۔ پاکستان کی ہر فیلڈ، چاہے سیاست ہو، ثقافت ہو، صحافت ہو یا معیشت، سب شعبوں میں آپ کو اس قوم کے لوگ نظر آئیں گے۔ دوستو، ویسے تو پاکستان کے تمام لوگ، تمام برادریز ہمارے لیے قابل عزت اور قابل فخر ہے، لیکن یہ لوگ شروع سے ہی مسلمان رہے ہیں۔ دوستو، یہاں پر میں نے آرائیوں کی تعریف نہیں کی، جو ایکچول ہسٹری تھی وہی بیان کی ہے۔ مجھے فخر ہے تو پاکستانی ہونے پہ۔ اور آخر میں تمام مسلمان بھائیوں اور خاص کر آرائی برادری سے گزارش کروں گا، جو پیغام اور اسلامی تہذیب ان کے بزرگ لائے تھے، ان کی اولاد کو بھی وہی نظام اور دستور زندگی راج کرنے میں پیش ہونا چاہیے، کیونکہ محبوب کائنات نے ہند کے ساتھ جہاد کرنے والوں کی بڑی فضیلت بیان فرمائی۔ اب پت جڑ کا وقت قریب آ چکا ہے، پرانی صفیں لپٹی جانے والی ہیں اور نئی صفیں بچھانے کا عرض پر قدرت کی طرف سے اہتمام ہو رہا ہے۔ ایسے نازک ترین وقت میں اسلام کا دامن مضبوطی سے تھام کر اپنی تنظیمیں نو کریں، اور آخر میں اپنے بزرگوں، ماؤں بہنوں اور بھائیوں سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنی نئی نسل کو اعلیٰ تعلیم دلوائیں اور اس کے ساتھ ساتھ با اخلاق اور دیندار بنانے پر پوری توجہ دیں، اور نوجوانوں کو ان کے اسلاف کے کارناموں سے آگاہ کریں تاکہ وہ موجودہ دور کی شر انگیزیوں سے بچ کر اعلیٰ عہدوں تک پہنچ کر اپنا اور اپنے بڑوں کا نام روشن کریں۔ ملکی سیاست میں کردار ادا کرنے کے لیے ان کی ذہن سازی کریں، کیونکہ جب طوفان کی آمد ہوتی ہے تو قافلہ اکٹھا ہو جاتا ہے۔ منتشر رہنا امن کی حالت میں ذلت و رسوائی کا موجب ہے اور طوفانی موسم میں موت کے مترادف۔ تو دوستو، یہ تو تھی آرائیوں کی ہسٹری، اور اگر آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں۔
اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کیجئے اور دوستوں سے شیئر بھی کیجئے، اور ابھی تک ہمارا چینل زیان انفارمیٹو سورس چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آپ کو اس طرح کی معلومات سے بھرپور ویڈیو ملتی رہیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔